السلام علیکم۔ آپ کا پورا خاندان آپ کے پاؤں میں گر کر آپ سے یہ ٹپس ضرور پوچھے گا۔ پودینہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ پودینہ متلی اور سر درد کو بھی جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دمے اور دیگر سانس کی بیماریوں میں بھی پودینے کا استعمال نہایت کارآمد ہوتا ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ دھبوں کو بھی ختم کرتا ہے اور دانوں سے بھی نجات دلاتا ہے۔ سبز چائے آپ کا وزن نہیں بڑھنے دیتی، مرغن غذاؤں کے استعمال سے ہونے والے نقصانات کو زائل کرتی ہے۔ یہ آپ کے میٹابولزم کو قدرتی علاج سے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ سبز چائے کے اثرات کا پتہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دن میں 70 کیلوریز جلا دیتی ہے اور ایک کپ بھر میں 70 کیلوریز جلانے کی اہلیت کی حاصل سبز چائے زیادہ وزن والے افراد کے لیے تریاق ثابت ہوتی ہے۔ انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال چمک اٹھتے ہیں اور گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہانے کے فوری بعد تیل کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سالن میں گھی زیادہ ہو جائے تو ایک برف کا بڑا ٹکڑا لے کر سالن میں ڈبوئیں۔ سارا گھی برف کے ساتھ جم جائے گا اور پھر اسے باہر نکال کر اتار لیں۔ باسی روٹی کھانے سے دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے اور دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ دبلی پتلی عورتیں موٹا ہونے کے لیے ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائیں۔ ناشتے میں دودھ، دہی اور سیب کھائیں۔ دن میں 3 کیلے کھائیں۔ روزانہ کشمش کھائیں۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ اونٹنی کا دودھ اگر حاملہ خواتین پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ اگر لیموں پانی پیتے وقت لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو اسے چبا کر کھا لو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے فالج والا مریض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حمل ٹھہرانے کے لیے اسپغول میں بادام ڈال کر کھاؤ۔ کان کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل کا استعمال کان کے درد میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر یہ تیل کان میں ڈالا جائے تو کان کے درد کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف گرم سرسوں کا تیل بھی کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں یا لڑکیاں نہار منہ ٹھنڈا دودھ پیتی ہیں ان کی چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں، کیونکہ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ پھٹکری پانی میں ملا کر غسل کرنے سے جسم سے پسینے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ چکنائی والی چیز کھانے سے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ بدن پر بدنما داغ دھبے دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگائیں، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر اس کے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد فوراً کھانا کھانے سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ ماہواری کا درد ختم نہ ہوتا ہو تو تل کا تیل استعمال کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہو تو ہری مرچیں کھائیں، آرام آ جائے گا۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔
साबुत धनिए को पानी में भिगोकर पीने से जिस्म के दर्दों और रगों की तकलीफ को दूर किया जा सकता है। इससे हाजमे, मैदे की जलन, माहवारी के दर्द, सूजन, जलन और एक्ने के दानों में होने वाली तकलीफ को दूर करने में भी मदद देते हैं। मसवाक करने से मैदा ठीक रहता है। पाँव के बल बैठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। प्याज दही के साथ खाने से डायरिया नहीं होता है। फार्मी मुर्गी का गोश्त खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। जोड़ों के दर्दों को रोकने के लिए नीम के पत्तों की मालिश करें। अंगूर गुर्दे की पथरी से बचाते हैं। खीरे को छिलके समेत खाने से जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। बकरी का दूध ठंडा करके पीने से गर्मी नहीं लगती है। खाली पेट जानबूझकर खांस लिया करो, छाती का बलगम खुलकर आएगा। रात को साबूदाने को शहद में डिबोकर खा लेने से ताकत में इजाफा हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।